محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، کسی اور طرف سے میں کوئی تقریر اور باتیں پیش کروں اس سے بہتر یہ ہے کہ تراویح میں جو پارہ پڑھا جائے گا اسی میں سے کچھ آیات لے کر آپ کے سامنے بات کر دوں کہ بھئی تراویح کے پارے میں جو آیات ہے اس کا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سبق دے رہے ہیں. اس لیے 30ویں پارے کا غالباً پہلا آدھا آج پڑھا جائے گا، تو اس میں سے میں نے سورہ عبس و تولی جو پارے عم کی تیسری سورت ہے اس کا انتخاب کیا ہے. بہت عجیب و غریب قسم کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. واقعہ یہ نقل کیا گیا کہ کفار اور مشرکین عرب کے جو بڑے بڑے لوگ تھے سردار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ ہم سننا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مسلمان جو بے ایمان لا چکے ہیں یہ کوئی بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم مالدار لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، اور یہ غریب لوگ ہیں، ان کے کپڑوں میں سے بدبو آتی ہے، یہ ہمارے قریب ہی نہ رہے. تو ابو جہل ہے، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ بھی تھے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر بات کریں، تمہارے مسلمان کوئی ساتھ نہیں ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور مصلحت سمجھی کہ مسلمان تو اگر کوئی بات پوچھنی بھی ہوگی تو بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، اور یہ لوگ بیوقوف ہیں، اگر ایمان لے آتے ہیں تو قوم کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. آپ نے یہ شرط منظور کر لی کہ ٹھیک ہے، اور اعلان بھی کرا دیا کہ بھئی کوئی آئے نہیں ہمارے لوگوں میں سے
ذرا آج ہم ان کے ساتھ ضروری میٹنگ کر رہے ہیں، ضروری بات چیت کر رہے ہیں، کوئی نہ آوے۔ بات چیت شروع ہوئی ان لوگوں کے ساتھ، اور تھوڑی دیر ہوئی اور آنکھوں سے ایک معذور صحابی تھے، نابینا صحابی تھے، جو کبھی کبھی اذان بھی دی لیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی، بڑا مقام ہے ان کا بھی، آنکھوں سے نابینا ہے، معذور ہے، لیکن اذان بھی دیتے تھے۔ اور حتیٰ کہ غزوہ تبوک میں جب تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت اپنی مسجد کا امام بنا کر گئے ان کو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے، کفاروں سے لڑائی کے لیے نکلے تھے، اس وقت اپنی مسجد شریف کا امام ان کو بنایا تھا، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ بڑے اونچے پائے کے، بلند پائے کے آدمی ہیں یہ۔ بہرحال یہ آ گئے، اب آنکھوں سے نظر تو آتا نہیں تھا ان کو، اور آ کر اللہ کے نبی کو پکارنے لگے۔ بلکہ روایت کے مطابق ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیت پڑھنے کی تاکید کی کہ مجھے یہ سمجھاؤ ذرا، سناؤ یہ کیا ہے، یا کوئی مسئلہ پوچھ کر جواب فوراً مانگنے کی تاکید کر رہے تھے۔ اب ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اعلان ہوا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہاں کون لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ ذرا جب تو وہ کفار ادھر ادھر دیکھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ناگوار گزرا کہ میں نے منع کیا تھا، اعلان کروایا تھا کہ کوئی آئے نہیں، اور یہ کیوں آ گئے؟ تو آقا کی پیشانی پر ذرا بل پڑ گئے اور چہرہ پھرا لیا ایسا کر کے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، فوراً اپنے پیارے نبی کو تنبیہ فرمائی، فوراً پیارے نبی کو تنبیہ فرمائی، اور قرآن کی آیت نازل فرما دی، عبس وتولا ان جاء الاعمى، آپ نے اپنی پیشانی پر بل چڑھا لیے جبکہ آیا آپ کے پاس ایک نابینا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا پتا شاید کہ یہ سنور جاتا، او یذکر، یا نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکرى، اور آپ کا نصیحت کرنا اس کو فائدہ دیتا۔ آپ اس کی فکر میں پڑے جو شخص کے توجہ نہیں دیتے، جو لوگ کے بھاگ رہے ہیں آپ سے، جو غافل ہیں، جن کے دل اللہ تعالیٰ سے بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دور ہیں اور غفلت میں پڑے ہیں، آپ ان کی تو فکر کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں آپ ان کی فکر نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر تنبیہ فرمائی حق تبارک و تعالیٰ نے۔ علماء نے اس سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ دین کی باتیں وہ مسلمان کہ جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو پہنچانا پہلے ضروری ہے۔ ہم لوگ کبھی نادانی کے اندر یا جہالت سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تبلیغ کس کو کرنا ہے، پہلے غیر مسلموں کو کرو، بعد میں مسلمانوں کو تبلیغ کی جائے گی۔ لیکن قرآن کریم کی صورت پاک ہمیں بتلا رہی ہے کہ نہیں، جہاں غیر مسلموں میں ایمان کی دعوت دینا ضروری ہے، وہیں پر وہ مسلمان کہ جو اسلام لا چکے ہیں ان کو دین کی باتیں بتلانا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں ان سے تو کوئی امید نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں گی کہ نہیں لائیں گے، اور جو ایمان لا چکے ہیں آپ ان کو دین کی باتیں بتلاؤ گے تو ان کو فائدہ پہنچنا ضروری ہے، ان کو یقینی فائدہ پہنچے گا، ان کو ضروری فائدہ پہنچے گا۔ تو کبھی کبھی ہم اپنی نادانی میں ایسا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم تو کہتا ہے پہلے مسلمانوں کو پہنچاؤ۔ اگر ہمارے پاس اخلاق نہیں ہوں گے، اعمال نہیں ہوں گے، ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، اچھی عادتیں نہیں ہوگی، تو ہم غیر مسلموں کو کیا پہنچا سکیں گے؟ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، ورنہ تو یہ تو ایسا ہی ہو جائے گا کہ ایک صاحب جو ہے وہ کسی غیر مسلم کو پکڑا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے، کہا کہ کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ۔ اس نے دیکھا کہ اتنا مضبوط آدمی سینے پر چڑھ بیٹھا ہے تو میری آج تو حالت خراب کر دے گا، مار ڈالے گا یہ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو وہ بھی نیچے اتر کے کہا معاف کرنا مجھے کلمہ پڑھتے نہیں آتا ہے تو کیا؟ یعنی یہ حال ہمارا کہیں نہیں ہو جائے، ایسا حال ہمارا کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ کئی مرتبہ ہمیں ٹرینوں کے اندر، پلینوں میں، بسوں میں ایسے غیر مسلم ملتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے مسلمانوں سے ہم نے یہ سوال کیا، وہ ہم کو یہ جواب نہیں دے سکے، ہم کو اطمینان نہیں ہو سکا۔ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ایک مسلمان کا اسلامی باتوں سے، دین کی باتوں سے، اسلام کی تعلیم سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم نے اس کو پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی تعلیم کی پہلے فکر کریں، پہلے ان کو دین کی دعوت دیں۔ ہمارے بھائی مضبوط ہوں گے تو دوسروں کو ہمارے لیے پہنچانا بڑا آسان ہوگا۔ بہرحال تو یہ وہ صحابی ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان صحابی کو دیکھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو، تو کہتے کہ ہاں تو ہی تو وہ ہے کہ جس نے مجھے ڈانٹ کھلائی ہے، تو ہی تو وہ ہے جس نے مجھے تنبیہ کروائی ہے۔ یعنی ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے کہ تیری وجہ سے مجھے سیکھنے کو بھی ملا ہے اور تیری وجہ سے مجھے تنبیہ بھی ہے۔ تو یہ عبس وتولی ان جاء الاعمی، میں واقعات اس لیے سنا، اکثر جگہ میں نے اس سال رمضان میں بہت قرآن کریم کے واقعات سنا ہے۔ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ایسے الٹی سیدھی اسٹوری پڑھتے ہیں، ایسے الٹے سیدھے قصے پڑھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی گیم کے نام پر اور لیپ ٹاپ اور موبائل کے اندر ایسی الٹی سی چیزیں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیتے ہیں جس کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ان چیزوں سے بچوں کے گمراہ ہونے اور بھٹکنے اور راستہ چھوڑ دینے کے زیادہ امکانات اور چانسز ہے۔ اس لیے ہم اپنی اولاد کو قرآن سنائیں، قرآن کے واقعات سنائیں، علماء کی تفسیر کی کتابیں وہ لائیں، اپنے گھروں میں پڑھیں، بچوں کو سنائیں، تاکہ ہماری اولاد قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ تو وہ لوگوں کے ہمارے درمیان میں بڑے بوڑھے موجود ہیں، ان کو کسی بھی درجے میں دین کی فکر تھی، ہمارے سامنے ہمارے بڑوں نے دین کے واقعات، اولیاء اللہ کے بزرگوں کے واقعات اور قصے سنائے، جس سے ہمارا ایمان سلامت ہے۔ یا آنے والی نسلوں کے ایمان کا کیا ہوگا؟ ہماری اولادوں کی اور نسلوں کے، اگر ہماری نسلوں کے اور اولادوں کے ایمان بچ سکتے ہیں تو صرف اور صرف قرآن کریم کے ذریعے سے۔ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے چمٹ جائیں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں، اپنی اولاد کو پہلے قرآن کریم کی تعلیم دے، پھر دیکھو کہ سب سے بڑی دولت جو وہ ایمان ہے۔ کیونکہ آج دنیا میں چاروں طرف سے یہ محنتیں ہو رہی ہے، چاروں طرف سے یہ فکر ہو رہی ہے کہ ان مسلمانوں کو کس طریقے سے مرتد بنا دیے جاوے، یعنی ایمان لانے کے بعد ان کو ایمان سے کیسے ہٹا دیے جائیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب وہ یہ چاہتے ہیں، خاص طور پر یہود وغیرہ، کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد ایمان سے ہٹا دیا جائے۔ اور یقیناً اس دن سے لے کر کے آج تک قرآن کریم کے خلاف بولنا، پروپیگنڈا کرنا اور اتنا کرنا کہ گویا مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ جائے۔ اور ہمارا حال یہی ہے کہ وہ لوگوں نے قرآن کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ ایک مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گیا، اور وہ تو بولتے رہے، مسلمان بھی بولتا ہے کہ قرآن کریم کی کیا ضرورت، مدارس کی کیا ضرورت ہے، ایجوکیشن اصل چیز ہے۔ اتنا ایجوکیشن اتنا کیا، اور وہ لوگوں نے جب دیکھا کہ ایجوکیشن کی اہمیت دل میں بیٹھ گئی ہے تو ایجوکیشن کے ذریعے سے ہی مرتد بنانے کی کوششیں کی۔ یہاں تو پتہ نہیں کیا حال ہے ہمارے اپنے وطن کے اندر۔ گجراتی جب ہم پڑھتے تھے تو وہاں پر دیکھا تھا کہ اس دور کی بکس اور ابھی کی بکس زمین آسمان کا فرق ہے، اور یقینی بات ہے کہ ان بکس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو کفر پلایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو کفر پلایا جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے قرآن کریم پلا دیں، قرآن کریم دے دیں، قرآن سکھا دیں، قرآن پڑھا دیں۔ اگر گھروں میں بیٹے بیٹیوں کے پاس، اولاد کے پاس اگر قرآن کریم آ گیا تو پھر ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا، پھر ایمان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میں نے واقعہ سنایا کہ قرآن کریم میں اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں، اتنے پیارے واقعات ہیں کہ واقعہ صرف نہیں ہوتا، قصہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے عبرت ہوتی ہے، اس کے پیچھے سبق ہوتی ہے۔
قرآن صرف اسٹوری نہیں سناتا، صرف قصہ نہیں سناتا، بلکہ قرآن واقعہ جب سناتا ہے تو اس کے پیچھے کیا مقصود ہوتا ہے؟ ایک سبق مقصود ہوتا ہے، ایک عبرت مقصود ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو اس سے کچھ عبرت ملے، سبق ملے۔ خیر چلیے، یہی صورت پاک جو عبس وتولی ان جاء الاعمی میں نے پڑھی، اس کے اخیر کے اندر ایک آیت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ دیکھو دنیا کے اندر ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنی شوہر کے لیے جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ اولاد اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کی فکریں کرتے ہیں، ماں باپ کے کھانے پینے، رہنے کرنے، سونے کرنے، یہ ساری چیزوں کے ایک اچھے ماحول کے اندر یہ سب چیزوں کی فکر ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جان توڑ محنت کر دیتے ہیں، ماں جان توڑ محنت کر دیتے ہیں، اور ماں باپ یہ دیکھتے کہ اولاد کو تکلیف ہو جائے، بیمار ہو جائے تو اس کے لیے بھی وہ قربانی دے دیتے ہیں۔ سب کچھ ہوتا ہے دنیا کے اندر، لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اولاد ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گی، ایک میل دور سے بھاگ جائیں گے کہ یہ ابھی آئیں گے اور نیکی کا سوال کریں گے، اور مجھے میری اپنی پڑی ہے، نفسی نفسی، میں اپنے آخرت کی فکر ہے، میری نجات کی ہے، میں چھٹ پاؤں گا کہ نہیں چھٹ پاؤں گا۔ ابھی ماں آ جائے گی اور کہے گی کہ ایک نیکی دے دے، تو اولاد دور سے بھاگ جائے گی۔ کہا قیامت کا وہ دن آئے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ چھپائیں اور بھاگ کھڑے ہوں، اس سے پہلے یہ اعمال تیار کر لو کہ کسی کے پاس بھیک نہیں مانگنا پڑے، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے، جانا نہیں پڑے۔ وہ دن وہ ہوگا کہ کوئی تم کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نیکی دینا یا نہ دینا، اس پر ایک واقعہ یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی کو بلائیں گے، کہیں گے تیرے نام اعمال دونوں برابر ہے، گناہوں کا لیول بھی اور نیکیوں کا لیول بھی، دونوں 50-50 ہے، برابر ہے دونوں۔ اگر تو ایک نیکی لے کر آ کہیں سے تو جنت میں جائے گا، ورنہ تو جہنم میں جانا پڑے گا تجھے۔ ایک نیکی پورے میدان کے اندر گھوم پھرے گا، میدان محشر میں، صبح سے شام ہو جاوے گی، تھک ہار کے مایوس آ رہا ہوگا، ایک بندہ ملے گا، کیا بات ہے بہت مارے پھرتے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ایک نیکی لے کر آؤ تو ہم تمہیں بخش دیں گے، ایک نیکی چاہیے۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہا صبح سے شام ہو گئی، تھک گیا ہوں، کوئی مجھے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا کہ چل دیکھ، میرے تو سارے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، میں تو کچھ کام نہیں کر کے آیا، میں نے سارے گناہ ہی کیے ہوئے، ایک نیکی ہے میرے پاس، ایک نیکی مجھے کیا بچائے گی؟ ایک نیکی سے میں کیا جنت میں جاؤں گا؟ میں تو جہنم میں جانے والا ہوں، تو دنیا میں تو کام نہیں آیا کسی کے، آخرت میں تو کام آ جاؤ، لے یہ ایک نیکی تو لے جا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھئی کیا ہوا؟ اللہ ایک نیکی لے کر آیا، کہاں سے؟ کہا یہ بندہ مل گیا۔ تو آگے میں نے تو دیکھا کہ میں کوئی کام آیا نہیں دنیا میں، اور ایک ہی نیکی ہے، میرا تو جہنم میں جانا یقینی ہے، ایک نیکی کیا مجھے جنت میں لے جائے گی؟ تو سوچا کہ اس کو ایک دے دوں، اس کا تو کام بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہنسیں گے، تبسم فرمائیں گے، اور جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے، جبرائیل آؤ دیکھو یہ میرے سے بڑا سخی بنتا ہے۔ اللہ کیا فرمائیں؟ جبرائیل دیکھو میرے سے بڑا سخی بنتا ہے، میرے خزانے میں سب کچھ ہے، پھر بھی میں نے ایک نیکی مانگی، اور اس کے خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اچھا یہ میرے سے بھی آگے بڑھتا ہے، بڑا سخی بنتا ہے۔ ہنسیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر جبرائیل کو کہیں گے میرے عزت اور جلال کی قسم گواہ رہنا، میں نے دونوں کو معاف کر دیا، دونوں کو معاف کر دیے۔ یہ نظام اور یہ معاملہ ہے باری تعالیٰ کا۔ میرے بھائیوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن تیاری کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ہم کو، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ باپ بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، شوہر بھی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ میری نسبت پر بھروسہ کر کے مت بیٹھے رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اس لیے جنت میں چلی جاؤں گی،
تم اپنے اعمال لے کر آنا. تمہیں کام جو آئیں گے وہ تمہارے اپنے اعمال آئیں گے. تم اپنے اعمال لے کر آؤ گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بخش دیں گے. تو تم میرے بھروسے پر بیٹھی رہو گی کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اس لیے میری تو مغفرت ہو ہی جاوے گی. کہا نہیں, تم کو تمہارے اعمال کام آویں گے. ایک نبی اپنی بیٹی سے, اور بیٹی بھی وہ بیٹی ہے جس کو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت کی تمام خواتین کی سردار ہے, جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اعمال کی اہمیت کے لیے بتلایا کہ بیٹی اعمال تیرے کام آئیں گے. پھر ہم لوگ کون سے اعمال کے اوپر بھروسہ کریں؟ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعمال میں کیسی تھی تو ان کے متعلق آتا ہے کہ سردی کی راتوں میں عشاء کی نماز اول وقت میں جلدی سے پڑھ لیتی, پھر 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑی ہو جاتی صبح تک, اور پوری رات میں ایک قرآن مکمل کرتی تھی. 2 رکعت میں پورا قرآن پورا ہو جاتا تھا. یہاں تو 1.25 پارہ پڑھ لیں اور خدا نہ خواستہ مول صاحب 5 منٹ دیر ہو جائے فوراً بات کریں گے, یا اللہ کیا بات ہے, کل کا 5 پارہ بھی آج تو نہیں کھینچ دیا مول صاحب نے. ہو سکتا ہے کہ مول صاحب کو باہر سائٹ پہ بلا کے مول صاحب آج ہوں تھی کالے 10:30 12 واگے پتے لی نہ آج 5 کے تھے کہ مول صاحب, یہ حال ہوگا. وہ دیکھو ایک قرآن پڑھ رہی ہے, ایک خاتون ہے, ایک عورت ہے, ایک پورا قرآن پر, اور صبح میں شکایت کرتی ہے. صبح صادق کے وقت شکایت کرتی ہے, اور شکایت میں یہ کہتی ہے یا اللہ پاک آپ نے رات کتنی چھوٹی بنائی کہ ابھی تو میں نے 2 ہی رکعت پڑھی تھی کہ صبح ہو گئی. حالانکہ کم از کم علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 10 گھنٹے کھڑی رہی ہے, 10 منٹ نہیں 10 گھنٹے کھڑے رہ کر قرآن کریم پڑھا ہے. پھر بھی شکایت تھی کہ رات تو نے چھوٹی بنائی. میں نے کہا ہم بھی تو شکایت کرتے کہ اللہ پاک رات بہت چھوٹی بنائے, ابھی تک نیند پوری نہیں ہوئی میری. ہمارا معاملہ ذرا الٹا چلا جاتا ہے. خیر تراویح میں زیادہ کھڑے رہنے پر ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے ہندوستان میں بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے, شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. اپنے گھر کی عورتوں کو عشاء کی نماز کے بعد جمع کر کے تراویح میں قرآن سناتے تھے. پتلے دکھتے تھے, بڑے علامہ, بڑے عالم وقت. تو ایک مرتبہ حضرت بہت بیمار ہو گئی, سینے پر کپڑا باندھا, پھر بھی قرآن پڑھ کے سنایا. دوسرے دن بالکل ہمت نہیں رہی, بہت کمزور ہو گئے, چلنے کی بھی ہمت نہیں. تو رشتہ داروں میں سے کسی قاری صاحب کا انتظام کر دیا اور خواتین سے کہا کہ آج وہ تم کو قرآن سنائیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے. تراویح ہو گئی, اور تراویح کے بعد خواتین گھر کی کہنے لگی کہ آج حضرت کس مردے کو لا کر کھڑا کر دیا تھا, کس مردے کو لا کر کھڑا کر دیا تھا. صرف 7.5 سپارے ہی پڑھے اس نے تو تراویح. کتنے سپارے پڑھے ہیں؟ گھر کی عورتیں کہتی ہے صرف 7.5 سپارے پڑھے ہیں, کون سے مردے کو لا کر کھڑا کر دیا تھا. یعنی وہ عورتیں تھیں کہ جو عورتیں ایک دن میں 15-20 پارے پڑھا کرتی, 15-20 پارے تراویح میں سنتی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم سننے کا شوق نصیب فرمائے. ہمارا حال یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے وے کہ ہمارے یہاں ایک طرف تراویح ہوتی ہے اور ہم پیچھے بیٹھے رہتے ہیں, ٹیک لگا کر ہم پیچھے بیٹھے رہتے ہیں, رکوع میں آ کر شامل ہوتے ہیں. سن لیجئے یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ کام منافقین کا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں منافق لوگ نماز پڑھنے آتے تھے, کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہتے تھے, تو وہ لوگ بھی آتے تھے, لیکن آ کر بیٹھ جاتے تھے پیچھے. جب سلام پھرانے کی نوبت ہوتی تھی, رکوع میں جانے کی نوبت ہوتی, یا کوئی مسجد میں آتا ہوا دکھتا تو جلدی جلدی جا کر کھڑے ہو جاتے. قرآن کہتا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اللہ تعالیٰ کو دکھلانا مقصود نہیں ہوتا تھا, ہاں بس لوگ دیکھ لے کہ ہاں یہ نماز میں تھا, نہ مسجد میں تھا. میرے بھائیوں, ہم اس کو کمال نہ سمجھے کہ مسجد میں ہم بیٹھ جاتے ہیں, یہ بڈھے بیچار 2-4 ہیں آگے کھڑے ہو گئے, یہ پڑھ لیتے ہیں, اپنے تو آرام سے پیچھے بیٹھتے ہیں. اس کو کمال نہ سمجھے, یہ اللہ کا عذاب ہے, اللہ کا عذاب ہے. دیکھیے ایک مثال دوں ہم آپ کو کہ آپ نے کھانا کیا, کھانے کی دعوت دی سب کو, اور کچھ لوگ کھانے کے لیے آ گئے, لیکن جیسے ہی کھانے کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھے کہ آپ نے کچھ سے کہہ دیا کہ ابھی تھوڑی دیر پیچھے بیٹھو, یہ مہمان لوگ کھا لے. تو فوراً آپ کہیں گے مہمان کھا لے تو میں بھی مہمان ہوں بھائی, بغیر دعوت کے تو میں آیا نہیں ہوں.
آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے آپ بڑھیا ہے، آپ اپنا انشل محسوس کریں گے، آپ کہیں گے میری بے عزتی کی، ہو سکتا ہے کہ آپ نکل کر چلے جائیں کہ میں گھر میں آیا اور مجھے کھانے نہیں دے رہے، ایسا ہی گھر میں تو بلا لیا، مسجد میں تو آ گئے، لیکن اللہ نماز میں کھڑے ہونے نہیں دے رہے، اللہ ناراض ہو گئے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ کمال نہیں ہے پیچھے بیٹھ جانا، کمال تو یہ ہے کہ پہلی تکبیر سے شروع سے کھڑے ہو جانا۔ ہمیں تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ سال رمضان ہمیں نصیب ہوئی ہے، پتہ نہیں آئندہ سال رمضان نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ تھے جو کل ہمارے ساتھ تھے، پچھلی رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے درمیان میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم ہے، اس لیے جو رمضان ملی اس کی قدر کر لو میرے بھائیو۔ خیر، ایک تو سورہ عبسہ، دوسری آیت پاک میں پڑھنا چاہ رہا تھا سورہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت کی آیت ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اذا السماء انفطرت بہت عجیب صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چند آیتیں ارشاد فرمائی، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے تجھ کو تیرے سخی رب سے، الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک، اور تیرے پارٹس آف باڈی کو درست کیے، فعدلک، اور تجھے برابر کیا اللہ تعالیٰ نے، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جون سی صورت میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا، اچھے سے اچھی تیری صورت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر یہ صورت ما شاء رکبک۔ اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھتے ہیں، اے انسان، رب کریم سے دھوکے میں کس نے ڈالا؟ اللہ کا انداز بہت عجیب ہوتا ہے قرآن کا، سوال بھی اسی میں ہے، جواب بھی اسی میں ہے۔ لفظ کریم جو ہے وہ جواب ہے، اور یا ایھا الناس غرک بربک، تیرے رب سے دھوکے میں کس نے ڈالا ہے؟ یعنی پیدا کرنے والے وہ اللہ، تو اس کو بھول گیا۔ آگے فرما کریم، اس نے تیرے اوپر سخاوت کی تھی تاکہ تو اس کی سخاوت کو دیکھ کر شکریہ ادا کرتا، برخلاف تیرا انعام، تیرا حال تو یہ ہو گیا کہ 2 پیسے مل گئے، ذرا 2 دولت مل گئی، تھوڑی دنیا آ گئی تیرے پاس، تو آپے سے باہر ہو گیا، بلکہ اب تو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں پجامے میں سے باہر ہو گیا۔ ہاں، ذرا 2 روپئے زیادہ آ جاتے ہیں، 2 پیسے آ جاتے ہیں، تو آدمی کپڑے کون سے پہنتا ہے؟ ذرا بتلائیے، غریب ہوتے ہیں، درمیانی ہوتے ہیں تو کپڑے برابر پہنتے ہیں، اور جہاں ذرا مالداری آئی ہے کہ پھر ماڈرنیت سوچتی ہے، ہاں، فیشنیبل سوچتا ہے، اور آدمی کم کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے، کم کپڑے، ٹراؤزر سے اوپر آ جاتا ہے، چڈی کے اوپر آ جاتا ہے، یہ کٹا ہوا پہنتا ہے۔ خواتین کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ باریک، اور کیونکہ بتلانا ہے نا کہ ہم مالدار ہیں، بتلانا ہے، کپڑے ایسے پہنتے پتلے پتلے، یہ کہ پورا بدن اندر سے نظر ہے۔ سمجھ لیجئے کم کپڑوں کا پہننا یہ کوئی ماڈرن ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عذاب آنے کی دلیل ہے۔ کیوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا، جنت میں رکھا تھا جب پیدا کیا تو، اور کہا تھا کہ یہ درخت کے قریب بھی مت جانا، اس کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ چوک ہو گئی حضرت آدم سے، وہ درخت تک کھا لیا۔ علماء سے پوچھ لیجئے قرآن کیا کہتا ہے، فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، حضرت آدم کے قدرتی طور پر کپڑے اترنے لگے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہو گئی، دانا کھا لیا، تو اللہ نے کپڑے اتار لیے۔ تو کپڑے کم ہونا، ننگے ہو جانا، کپڑوں کا پتلا اور باریک ہونا، فٹ اتنا ہونا کہ بدن پورا نظر آوے، یہ ماڈرن اور فیشنیبل ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ ناراض ہو گئے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے ناراض ہو کے کپڑے اتار لیے کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ میری نعمت لباس تجھے پہننے کے لیے دی جائیں۔ جن کو پورے کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، یہ مقابل مبارکباد ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رب آپ کا شکر ہے کہ پورا بدن چھپے، ایسے کپڑے آپ نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ حضرت اور انسان کی فطرت اور انسان کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھ دیا؟ قدرتی طور پر
انسان بدن کھول کر گھومنے کو پسند نہیں کرتا. حضرت آدم کے جب کپڑے اتر گئے جنت میں تو جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے بدن کے ساتھ لگا لیے, چھپانے لگے. آج بھی اچھے گھر کا جو بچہ ہوگا سب کے بیچ میں چڈی کھینچ ڈالو, فوراً وہ اپنے آپ کو چھپا دے گا اس طریقے سے. یعنی بتلا رہا ہے کہ میری فطرت ہے, میری نیچر ہے, میری عادت ہے, میرے کیریکٹر ہے, میرے اخلاق ہے کہ میں ننگا نہ پھروں. لیکن انسان دیکھو ذرا 2 پیسے آ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بالکل کم کپڑوں کے اندر لے آتا ہے. تو کم کپڑے کون سے کمال کی بات ہے, بلکہ پورے کپڑے ہوں یہ کمال کی بات ہے, چاہے مرد ہوں کہ چاہے عورتیں ہوں. تو اسی طریقے سے میں مذاق میں 2 چیزیں کہا کرتا ہوں کہ کم کپڑے پہننا اور کتوں کے ساتھ گھومنا, یہ دونوں اللہ کا عذاب ہے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ کتوں کے ساتھ گھماتے کہ کم بختوں اپنی اولاد کا پخانہ نہیں اٹھا, کتوں کا اٹھا. ہاں وہ ایک دن ہم نے دیکھا آپ کے اسی ملک میں کوئی صاحب جا رہے ہیں اور ہاتھ کے اندر انہوں نے گلوز بھی پہن رکھے ہیں اور ایک پلاسٹک کی تھیلی بھی ہے. میں نے دیکھا کتا کو پخانہ کر رہا ہے اور فوراً ہو گئے اور انہوں نے وہ ٹیشو جیب میں سے نکالا اور وہ تھیلی. میں نے کہا یا اللہ, یہ بھی تو عذاب ہے تیرا کہ اولاد کا پخانہ صاف نہیں کیا کیونکہ بیزی ہے, بہت بیزی ہے, کام میں فرصت نہیں. لیکن کتے کے ساتھ نکلے, اس کو پخانہ کروا اور کہا اس کو صاف کرو, اور تھیلی میں تبرک لے کے چل رہے ہیں, ہاتھ میں تبرک لے کے جا رہے ہیں. اب وہ ڈسٹ بن تلاش کر رہا ہے کہ کوئی ڈسٹ بن ملے تو اس کے اندر ڈالے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ہم لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں, 2 منٹ دیکھتے رہتے کون سا کتا ہے, او فلاں نسل کا ہے, فلاں نسل کا ہے, اتنا اونچا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو, جب انسان کی عادت کتوں جیسی ہوتی ہے تو اللہ کتوں کے ساتھ گھماتے ہیں. کتے کی عادت کیا ہے, آپ نے دیکھا نہیں ہوگا, کتے کی عادت ہے کہ جس کو کھانا دو تو کھاتا ہے, بچ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہیں پر پیر لمبے کر کے بیٹھ جاتا ہے. کیونکہ یہاں تو گھومتے پھرتے دکھتے نہیں, اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. انڈو پاک کے اندر یہ سمجھ میں آتا ہے, ہندوستان پاکستان کے اندر وہاں تو کتے چھٹے پھرتے ہیں. تو خیر وہ کتے جو ہیں تو وہ بیٹھ جاتا ہے کتا کہ پھر بھوک لگے گی تو واپس کھانا کھاؤں گا, لیکن دوسرے کو کھانے نہیں دیتا. جہاں دوسرا کتا آیا کہ اس پر حملہ کرتا ہے, اٹیک کرتا ہے, بھونکتا ہے اور بھونک کے بھگا دیتا ہے, لیکن خود بیٹھا رہے گا کہ اگر بھوک لگے گی تو کھاؤں گا. لیکن دوسرے کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی ہے دوسری اسٹریٹ میں سے, تو یہ دوڑتا ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ یار وہاں جاؤں گا, یہ کھانا تو یہاں پڑا ہوا ہے, کیا کروں گا, تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر دیتا ہے. نہ میں نے کھایا نہ کسی کو کھانے دوں. جب انسان کی بھی عادت یہ ہو گئی میں سب کا کھاؤں, میرا کوئی کھاوے تو مر جاؤں, ہاں میں کسی کو کھانے نہیں دوں گا, میری تیجوری بھرے, میری کباڑ بھرے, میرا مال بھرے. جب انسان کی عادت ایسی ہو گئی, اللہ نے کہا کم بختو تم انسانوں کے ساتھ گھومنے کے لائق نہیں ہے, جاؤ تم کتوں کے ساتھ گھومو. اللہ تعالیٰ کتوں کے ساتھ ان کو گھماتے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہمیں. سب سے بڑی نعمت کیا ہے, الذی خلقک, پیدا کیا. کائے سے پیدا کیا؟ ہم ذرا سوچے تو صحیح, ہم پیدا کائے سے ہوئے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آئے ہیں ایک قطرے سے. کتنا گندا بسائندہ قطرہ تھا, وہ قطرہ, اس قطرے سے اتنا بڑا انسان, خوبصورت, ہینڈسم, انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر, مولانا, مفتی صاحب, قاری صاحب, حافظ صاحب, امام صاحب. کتنے, ایک قطرے کا کمال ہے کہ کیسا انسان پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کیسی عقلیں دی اور کتنا ہینڈسم بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. سب سے زیادہ ہینڈسم جو ہے چاند نہیں ہے, چاند سے بھی زیادہ ہینڈسم جو ہے وہ حضرت انسان ہے. سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آج ہی پڑھی جائے گی, نہیں آج نہیں کل پڑھی جائے گی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تاکہ کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے. کیا خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے. پارٹس آف باڈی, سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک جتنی چیز کی ضرورت تھی سب پیدا کی, اور جہاں جہاں جس پارٹس کو لگانا تھا وہ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. میری اور آپ کی عقل کہے کہ اس کو یہاں کیوں لگایا. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناک یہاں کاہے کو لگائی, کہیں بغل بغل میں چھپا دیتے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے کان یہاں کاہے کو لگا دیے, کان کوئی دوسری جگہ لگا دے. میں کہتا ہوں ناک اور کان اپنی جگہ پر ہے, اس کی قدر چشمے والوں سے پوچھو.
ہاں یہ ہم چشمے والوں سے پوچھو، اگر ناک نہ ہوتی تو چشمہ جاتا کہاں؟ فوراً سیدھا نیچے آتا، اور کان نہیں ہوتے تو یہ اسٹینڈ ہی نہیں ہوتے تو بھراتے کہاں پر؟ تو کانچ کو، شیشے کو، گلاس کو ایسا لے کے دیکھنا پڑتا. ہاں کوئی کام نہیں آتا. دیکھو اپنے کام میں ہم مشغول ہیں، ہم اپنے کام میں مصروف ہیں، اور چشمہ لگا رکھا ہے، کام ہو رہا ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں. ورنہ ڈرائیونگ کرتے وقت چشمے کا کیا حال، ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتے. ویسے گورنمنٹ نے قانون بنا رکھا ہے کہ ایک ہاتھ سے موبائل بھی نہیں پکڑ سکتے، تو چشمے کے کانچ کا کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ناک لگا دی، یہاں کان بنا دے، کہ پتا تھا کہ ایسی کمزور آنکھوں والے آئیں گے تو ان کو چشمے پہننے پڑیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمیں کیسے اچھا اسٹینڈ بھی دیا یہ پاجامہ پہننے کے لیے. یہ ہاتھ لگا کے دیکھنا، یہ پسلی، یہ دونوں سائڈ نیچے 2 ہڈیاں ہیں، اگر یہ نہیں ہوتی تو پاجامہ نہیں رہتا ہمارا، پاجامہ نہیں باندھ سکتے. تو پارٹس آف باڈی اور لیول میں بنا ہے. ہاتھ اپنے دیکھیں کہ ہم کو بھی لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ اچھے ہیں. کبھی کبھی کوئی ایسا لمبا آدمی آ جاتا ہے جو ضرورت سے زیادہ لمبا ہوتا ہے تو وہ خوبصورت نہیں لگتا، بدصورت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دکھلانا چاہتے کہ دیکھو اگر تم کو ایسے بناتے تو کیا کرتے. کبھی کچھ شکلیں بگاڑ دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ الٹی سیدھی شکلوں میں کسی کو پیدا کرتے تاکہ ہم کو اپنی شکلوں کے اوپر شکریہ ادا کرنے کا جی چاہے کہ کتنے اچھے اللہ ہے، کتنی اچھی ہماری شکل بنائی، کتنی اچھی ہماری باڈی بنائی، ہم کو بالکل درست کیا، اور کھانے کی بھی چیزیں دی کتنی اچھی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. سب سے زیادہ اکرام، عزت اللہ تعالیٰ نے جو دی، قابل عزت جو بنایا وہ حضرت انسان کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں فرشتوں سے بھی افضل حضرت انسان ہے، جنات اور شیاطین سے بھی افضل حضرت انسان ہے. اور جو میں اور آپ کو افضلیت کیوں دی گئی؟ کیا بات ہے بھائی، ہم کو افضل کیوں بنایا؟ کیا ہم کپڑے اچھے پہنتے اس کے لیے، یا ہم کھانا بہت اچھا کھاتے اس کے لیے؟ اگر ہم کھانے کے اوپر کہتے ہو کہ ہم اس لیے انسان ہیں اور اشرف المخلوقات اس لیے ہیں کہ ہم کھانے بہت اچھے کھاتے ہیں، تو جانور ہمیں چڑھاتے ہیں. اور جو گوشت کھاتے وہ جانور ہمیں کہتے ہیں بے وقوفو، جب تک مسالہ نہیں ڈالو تب تک گوشت کا اصلی ٹیسٹ کا پتہ ہی نہیں، اصلی گوشت تو ہم نے کھایا ہے. جانور کہتا ہے اوریجنل گوشت تو ہم نے کھایا ہے، اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈالنے پڑتے، اور وہ مسالے کے لیے تجھے پورے دن کمانا پڑتا ہے. ہاں اور بکری کہتی ہے اوریجنل ویجیٹیبل کا ٹیسٹ کیا ہے وہ ہم کو پتا ہے، تجھے کیا پتا ہے؟ وہ تو ہمیں پتا ہے. تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں یار یہاں تو اس کے سامنے ہار گئے، تھک گئے. ہم کہتے ہیں مکان بہت اچھا ہوتا ہے ہمارا، تو کچھ چرندے ہیں، کچھ پرندے، وہ اپنے مالے اور اپنے مکان اتنے اچھے بناتے ہیں کہ انسان افسوس کر کے رہ جاتا ہے. میرا مکان تو ایسا مکان ہے، کبھی ارتھویک ہوا، زلزلہ ہوا، کبھی کچھ گر گیا، مکان ٹوٹ جاتے ہیں. اور وہ پرندوں کے اس کو دیکھو آدھے گھنٹے میں بن جاتا ہے، کوئی نہ توڑا پھر سے بنا دیتے ہیں. وہ چڑیاؤں کو دیکھا، چھوٹی چھوٹی چڑیا گھروں میں گھونسلے بناتی ہے، آپ توڑ دو آدھے گھنٹے میں آپ کی جان پہ پھر سے تیار کر دے گی وہ. تو انسان یہاں بھی چاروں خانے چیت ہو گیا کہ مجھے تو گھر بنانے کے لیے پورے سال کمانا پڑتا ہے. کبھی کبھی ہم یہاں پوچھتے ہیں بھائی کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب پورے دن میں 2 جاب کرتا ہوں، بیوی بھی کرتی ہے، میں بھی کرتا ہوں. اس ملک میں مکان لینا ہے تو دونوں کو کرنا ہی پڑے گا. میں نے کہا ہاں یہ انسان کا حال ہے، مکان کے لیے دونوں کما رہے ہیں، رات دن کما رہے ہیں، اور کبھی کبھی تو لے لیتے اور رہنا نصیب نہیں ہوتا. اور جانور کہتا ہے دیکھ میرا مکان، 2 لکڑی رکھ دی، 2 گھاس کے تنکے ڈال دیے، اور وہ لوگ مکان بنا لیتے ہیں. تو انسان کو کہا کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کر جو اللہ تعالیٰ نے دیے. بہرحال مجھے اور آپ کو جو فضیلت دی ہے وہ صرف اور صرف قرآن کی بنیاد پر. ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، دوسری قومیں قرآن نہیں پڑھ سکتے، دوسرے جانور قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم اور آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں. اسی قرآن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی. میرے بھائیوں خیر وقت میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا، پہلی ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہماری ذات اپنی ذات سے ہمیں بھی راضی فرما لیجئے. اپنا تعلق اور اپنی محبت نصیب فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما. قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرما.
قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کے مفہوم اور معانی کو سمجھنے کی اور اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس بستی میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، سب کو ایک اور نیک بنا دے، سب کو پکے نمازی بنا دے۔ اے اللہ اس ملک میں بھی امن و امان قائم فرما، ہمارے اپنے وطنوں میں بھی امن قائم فرما، چین سکون قائم فرما۔ اے اللہ اپنے عذاب سے، اپنی ناراضگی سے، اپنی پکڑ سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، قرآن نیکیوں کا ذوق اور شوق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا، مقبول دعا والا بنا دے۔ اے اللہ جو دعا مانگی ہے آج تک سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے معاملے میں عافیت مقدر فرما، خیر مقدر فرما، بھلائی مقدر فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستقرہ نصیب فرما، بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما، قرضداروں کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اولاد کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سکون بنا، قابل عزت بنا، لائق اکرام اور احترام بنا، ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، قبول فرما۔ میرے آقا نے جتنی خیر مانگی سب عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی اسے میں پناہ نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔